ہاتھ میں چاقو لیا گیا، دوسرے ہاتھ میں تشت لیا گیا، ہاتھ میں تشت لے کر کے چاقو سے اپنی آنکھیں نکالی گئے، نکالنے کے بعد طباق میں رکھی اور جا کے کہا ماں جا کر کے یہ آنکھ اس جوان کو دے دینا جس کو ان آنکھوں سے پیار ہو گیا ہے۔ بوڑھی نے یہ حال دیکھا، چیخ ماری، ہائے بیٹی یہ کیا کر دیا۔ ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے، اور وہ قوم کھڑے ہو کر کے نچنیوں پہ پیسے لٹائے، ڈوب کے مر جانا چاہیے یار۔ اگر پیسے ہی لگانا ہے جو تو 50-50 ہزار نچنیوں پہ لٹا رہا ہے، اللہ نے خوشی کا دن دیا ہے تو سن بیٹے کے سر سے پیسے اتار 10,000 کسی غریب کے دروازے پہ جا کے دے آ۔ اگر تجھے خرچ ہی کرنا ہے 50,000 بیٹے کے سر سے اتار کسی بیوہ کی بیٹی کی گود میں جا کے رکھ دے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر تو 10,000 ڈبے پہ کھڑے ہو کے لٹائے گا تو 4 دن تیری باتیں ہو کے ختم ہو جائیں گی۔ لوگ کہہ دیں گے پیسے والا تھا، بڑے پیسے والا ہے، اس نے آدھے گھنٹے تک پیسے لوٹائے تھے، لیکن 4 دن کے بعد نہ پیسہ رکھے گا نہ یاد رہے گی۔ لیکن اگر تو 1,000 بھی کسی بیوہ کے دروازے پہ دے کے آئے گا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں دنیا مٹ جائے گی لیکن تیرا 1000 دیا ہوا قیامت تک باقی رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہیں آتی ہے ہمیں؟ اگر پوچھو کہ سائن کر لو گے، کہتا نہیں انگوٹھا لگاؤں گا۔ ڈوب پڑے یار، تمہارے پاس 50-50 ہزار نچنیوں پہ لگانے کے لیے تو ہیں، بچوں کو پڑھانے کے لیے کہتے ہو، خرچے کیسے چلیں گے؟ ہمارے خان وادے برکاتیہ کا ایک نعرہ ہے آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے۔ ہماری قوم پڑھنے میں بڑی پیچھے ہے، جہاں بچہ تھوڑا سا سمجھدار ہوا بھیج دیا کھیت میں کام کرنے۔ کیوں 300 روپے تجھے اتنے پیارے لگ رہے ہیں؟ لیکن تو نے سوچا یہ 300 روپے تیرے بیٹے کو پوری زندگی رلائیں گے؟ کاش تو نے اپنے بچے کا ہاتھ پکڑا ہوتا، کہتا مولانا مجھے اس کی کمائی کی ضرورت نہیں ہے، اسے اپنے پاس رکھو اور مصطفیٰ کا دیا ہوا قرآن پڑھا دو۔ آج ہمیں اس کی کمائی نہیں چاہیے۔ دنیا میں اللہ نے روزی کا وعدہ دیا ہے، جب زندگی دی ہے تو روٹی بھی دے گا، کھانے کو بھی دے گا۔ اپنے بچوں کو لے کے جاؤ کسی عالم دین کی بارگاہ میں بیٹھو، قاری قرآن کے پاس جاؤ، اپنے بچے کو حوالے کر دو، کہہ دو مولانا ہمیں اس کی کمائی دنیا میں نہیں چاہیے، اسے وہ سکھا دو جس کا فائدہ آخرت میں مل جائے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر بچوں کو یہ تعلیم دلاؤ گے تو بیٹا تمہارا ہوگا، نام آصف کا ہوگا، وقت نکاح کا ہوگا، محفل کوئی بھی ہوگی، باتیں مدینے والے کی ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ پڑھائیے بچوں کو، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں۔ لوگوں نے بہت ساری نکتہ چینیاں کی، کیوں بنائے بیٹے کو حافظ؟ تنخواہ وہی 5,000 رہتی ہے، اس لیے حافظ نہیں بنا رہے، تنخواہ 5,000 ملے گی۔ مجھے بتا تنخواہ تو 5,000 ہے، لیکن تو نے کسی حافظ کو بھیک مانگتے دیکھا ہے؟ تم نے کسی مولوی کو کسی کے دروازے پہ پلیٹ لے کے کھڑے دیکھا ہے؟ اللہ کی قسم ان کے دسترخوان تمہارے 5,000 سے نہیں، مدینے والے مصطفیٰ کی خیرات سے چلا کرتا ہے۔ جی جی ماشاءاللہ، یہ سچی بات ہے۔ تو بیٹوں کو حافظ اس لیے نہ بناؤ، کم سے کم شادی گھر میں ہوگی تو گانے تو نہیں بجیں گے، خوشی کا موقع ہوگا تو کم سے کم مصطفیٰ کی نعت کے ترانے تو گنگنائے سبحان اللہ۔ اپنے رب کو راضی کرنا ہے، زندگی موت اسی کی قدرت میں ہے۔ اور ایک بات اور کہہ دوں شادی کے تعلق سے، اللہ توفیق دینا تو بیٹیوں کو اپنے دروازے سے رخصت کرنا۔ آج اکثر میرج ہالوں میں شادیاں ہو رہی ہیں، ہاں، اور اسے شان سمجھتا آدمی میرج ہال سے بیٹی کو رخصت کرنا۔ وہ بلا کی بدتمیزی شادیوں میں بیٹیوں کے سروں پہ دوپٹے تک نہیں، سر تو دیکھو یار گلوں سے غائب ہیں دوپٹے، بیٹیاں ننگی ہو گئی اور قوم کہتی ہے ہم نے ترقی کی ہے۔ تو نے ترقی نہیں کی، تو تباہی کی طرف جا رہا ہے۔
میری حال میں تم نے شادیاں کی، وہیں پہ مرد ہیں وہیں پہ عورتیں ہیں، ایک ہی جگہ پہ سب کھڑے ہیں، بے حیا بے حیائی کے ساتھ ننگی لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں، ننگی لڑکیاں مردوں کو دیکھ رہی ہیں۔ بے حیائی کا عالم یہ ہے کہ وہاں پہ نظریں شرم سے جھک جایا کرتی ہیں، لیکن حیا والوں کی بے حیا فخر سے جایا کرتے ہیں۔ میرج حال میں جب کھانے کی باری آئی ہے، عورتیں بھی کھڑے ہو کے کھا رہی ہیں، مرد بھی کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں، تجھے شرم نہیں آئی؟ وہیں پہ کیمرہ لگا دیا گیا ہے، ویڈیو بن رہا ہے، کھانا کھڑے ہو کے کھاتے ہو۔ ارے ٹوٹ پڑے ایسی قوم پر جو مصطفیٰ کا پیغام چھوڑ کر کے اپنے عیش و عشرت کو ترجیح دے۔ میرے نبی نے بلا وجہ نہیں کہا تھا کہ بیٹھ کے پانی پیا کرو، بلا وجہ نہیں کہا تھا کہ بیٹھ کے کھایا کرو۔ آقا کے ہر فرمان میں حکمت ہے۔ آج پوچھو ڈاکٹروں سے، یہ 1400 سال کے بعد جس نتیجے پہ پہنچے ہیں، 1400 سال پہلے میرے نبی نے بتا دیا تھا جو قوم بیٹھ کے پانی پیے گی اس کے گردے مرتے تب تک خراب نہیں ہو سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بات تو صحیح کہہ رہا ہوں نا، جھوٹی بات تو نہیں ہے، کڑوی ضرور ہے لیکن ہے سچی۔ اللہ توفیق دے تو بیٹی کو گھر سے رخصت کر۔ اور وہ بدتمیزی آج کل چل رہی ہے کہ شوہر بعد میں دیکھتا ہے، کیمرے والا پہلے بیوی دیکھ لیتا۔ بتا تو مسلمان ہے؟ ہمارے گھروں کی حیا کا عالم تو یہ تھا کہ اگر کسی غیر محرم کی نظر پڑ جاتی تھی کسی عورت پر تو وہ شرم سے ڈوب جایا کرتی تھی۔ آج ایسی عورت، ایسی بچی جسے ابھی شوہر نے بھی نہیں دیکھا، تو نے کیمرے والے کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ اور تو سوچ تو سہی کس کا امتی ہے، تو سوچ تو سہی تو نے کلمہ کس کا پڑھا ہے۔ حیا ہماری قوم کا زیور تھا، شرم ایمان کا حصہ تھا، سب کا جنازہ ہم نے نکالا۔ اور ذرا دیکھ، حضرت علی کا دور خلافت ہے، حضرت امیر المومنین مولائے کائنات مولا علی ہیں۔ ایک بچی راستے میں گزر کے جا رہی ہے، اللہ اکبر، اس کے چہرے پر نقاب پڑا تھا۔ اچانک ہوا کا جھونکا آیا ہے اور ہوا کے جھونکے نے اس کے چہرے سے پردہ ہٹایا۔ ایک جوان کی نظر پڑ گئی، اللہ اکبر، صرف آنکھوں پہ نظر پڑی تھی کہ دیوانہ بیٹھ ہو گیا۔ جیسی دیوانہ ہوا کہ اس نے اس کی گلی کے چکر نہیں لگائے، اس نے اس کی عزت کا سودا نہیں کیا، اس نے اس بچی کے باپ کو بے آبرو نہیں کیا، بلکہ اپنے گھر گیا۔ جانے کے بعد ایک خاتون کو بلایا، بلانے کے بعد کہا فلاں کے گھر پہ چلے جاؤ، میری طرف سے نکاح کا پیغام دے آؤ۔ کہا کس لیے؟ کہا میں نے جب سے اس بچی کو دیکھا ہے بس اسی کی یاد میں رہتا ہوں۔ وہ خاتون گئی، جانے کے بعد اس لڑکی کے گھر میں اس جوان کی طرف سے نکاح کا پیغام دیا۔ اللہ اکبر، بات یہ نہیں تھی کہ پیغام نکاح کا ہے، بچی خوش نہیں ہوئی، اس نے کہا ماں بتا تو صحیح، وہ جوان جو پیغام بھیجا ہے جس نے، کیا وہ مجھے جانتا ہے؟ بوڑھی نے کہا ہاں بیٹی، جب سے اس نے تجھے دیکھا ہے وہ تیرا دیوانہ بن چکا ہے۔ خاتون بچی نے کہا تھا بتا تو صحیح اس نے مجھے کب دیکھا؟ بوڑھی کہتی ہے بیٹی تو فلاں دن راستے سے جا رہی تھی، ہوا کا جھونکا آیا تھا، تیرے چہرے سے نقاب ہٹ گیا تھا اور اس جوان کی نظر تیری آنکھوں پہ پڑ گئی تھی، وہ تیری آنکھوں کا عاشق بن بیٹھا ہے۔ اتنا سننا تھا۔ وہ بچی کہتی ہے ماں ذرا ٹھہر، ابھی اندر جاتی ہوں۔ وہ بچی اندر گئی ہے، ہاتھ میں چاقو لیا ہے، دوسرے ہاتھ میں تشت لیا ہے، ہاتھ میں تشت لے کر کے چاقو سے اپنی آنکھیں نکالی ہے، نکالنے کے بعد طباق میں رکھی اور جا کے کہا ماں جا کر کے یہ آنکھ اس جوان کو دے دینا جس کو ان آنکھوں سے پیار ہو گیا ہے۔ بوڑھی نے یہ حال دیکھا، چیخ ماری ہائے بیٹی یہ کیا کر دیا، یہ تو نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھوں سے آنکھیں نکال دی۔ بچی نے کہا تھا ماں بات یہ ہے کہ جن آنکھوں کے ہوتے ہوئے حضرت فاطمہ کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، اس سے کہہ دینا اسے یہ آنکھیں پیاری تھی، میں نے آنکھیں نکال کے اس کے حوالے کر ڈالی۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ اکبر، یہ حیا تھی۔ بات چلتے چلتے حضرت علی کی چوکھٹ تک آ گئی، مقدمہ حضرت علی کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ حضرت علی نے سنوائی کی، اس کے بعد کہا وہ آنکھیں کہاں ہیں؟ آنکھیں منگائی گئیں اور وہ آنکھیں حضرت علی کے دربار میں پیش کی گئی۔
اس بچی کو بھی بلایا گیا، جوان کو بھی بلایا گیا. حضرت علی نے اپنا لعاب لگایا اور آنکھوں کی جگہ میں رکھی جیسی وہ ڈھیلے جگہ پہ رکھے. لڑکی کہتی ہے حضرت علی کے لعاب کا لگنا تھا، میری جیسی آنکھوں میں بینائی آئی، ایسا لگا کہ پہلے سے زیادہ بہتر روشنی ہو گئی. سبحان اللہ. بے شک اللہ اکبر. پھر حضرت علی نے دونوں کا نکاح اپنی مرضی سے. یہ تھی ہمارے سماج اور ہماری قوم کی حیا. آج مجھے بتا، شرم نہیں آتی؟ تجھ سے پہلے کیمرے والا دیکھ، وہ بندہ کہتا ویڈیو ضرور بنے گی بہن کی. شرم کر یار، ہم تو بہن بیٹیوں کی عزت کے رکھوالے تھے، لٹیرے کب سے بن گئے؟ رسم چلی آ رہی ہے، لڑکی بھی وہیں رخصت ہو رہی ہے، وہیں سے. بے حیا ہے، بے حیائی ہے. تمہیں معلوم ہے جب دلہن بن کے وہاں سے چلی ہے، ہزاروں لوگوں کی جو گناہ وہاں نظروں نے کیے ہیں وہ سب کی لعنت بہو کے دامن میں سمٹ گئے ہیں. سب اس کے دامن میں سمٹ کے سسرال جا رہے ہیں. وہ اللہ کے بندو، بیٹیوں کو اپنے دروازوں سے رخصت کیا کرو، اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں بیٹھ کر کے بچی نے کتنے اعتکاف کیے ہیں، جہاں رہ کے بچی نے اس دیواروں کے بیچ میں کتنے روزے رکھے ہیں. یہ وہ جگہ ہے، مکان جہاں بیٹھ کر کے بچی نے کتنے قرآن مکمل کیے ہیں. اس کی نیکیوں کی دیواریں گواہ ہیں، اس کی پاکیزگی کا یہ مکان گواہ ہے. بچی کو گھر سے رخصت کیا کرو. جب میرج ہال سے رخصت کرو گے تو 1000 لعنتیں لے کر کے جائے گی، اور جب بچی کو گھر کے دروازے سے رخصت کرو گے تو لعنت لگی رب کی 1000 رحمتیں لے کر کے جائے گی. جب تیرے گھر میں قدم رکھے گی ادھر اس کا آنا ہوگا، ادھر تیرے گھر پہ اللہ کی رحمت کا برسات شروع ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے ضروری ہے بیٹیوں کو گھر کے دروازے سے رخصت کرنا. گھر سے رخصت کرنے میں 1000 حکمتیں. پہلی بات تو میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، دوسری بات شرافت ہے، تیسری بات بے پناہ برکتیں ہیں. اور مجھے بتائیے، اکثر لوگ کرتے ہیں میرج ہال میں شادی، گھر میں تالے ڈال دیے. ہاں، اگر غریب بھی ہے یار، اس نے 4 لوگوں کو کھلایا ہے، اگر بیٹی کو گھر سے رخصت کر رہا ہے اس کا گھر کسی امیر کے تاج محل سے کم نہیں لگا کرتا. یہ برکت ہوتی ہے بیٹی کو گھر سے رخصت کرنے کی. لیکن مزاج چل گیا، ٹرینڈ چلا ہوا اس ٹائم، امیروں کے چونچلے ہیں. میرج ہال میں سوچ رہا ہے نہ کچھ کرنا پڑے نہ کرنا پڑے، وہیں جاؤ کھاؤ، وہ بھی گدھوں کی طرح کھڑے ہو کے کھا رہے. کیوں ایسا کرتے ہو؟ سب کا گناہ اپنے سر لے رہے ہو. جتنے کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں سب کا گناہ کھلانے والے کو پڑتا ہے. بندہ اپنا حساب تو مشکل سے دے پائے گا، تو علاقے کے ٹھیکے لیے گھوم رہا ہے. ہاں، سب کے حساب کہاں دو گے؟ یہ نیک کام ہوا ہے. حافظ حافظ صاحب نے یہ نہیں کہ مولوی اپنے فائدے کی کہہ رہے ہیں. میں نہیں کہتا مجھے بلاؤ، میں تو کہتا ہوں صرف مسجد کے امام کو بلاؤ، اس سے 10 منٹ نعت پڑھواؤ. جو تم مجھے دو گے یا دیتے علماء کو وہ صرف امام کو دے دو. اللہ کی قسم تیرے گھر میں مصطفیٰ کی نعت بھی ہو جائے گی، امام کا بھلا بھی ہو جائے گا. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. ضروری نہیں ہے اچھی نعت خوانی کے لیے اسد آئیں گے تبھی کام ہوگا، تقریر کے لیے ہاشمی میاں آئیں گے تبھی جلسہ ہوگا. یار باتیں ان کی ہیں، اگر 10 سال کا بچہ بھی کر دے تو ذکر تو مصطفیٰ ہی کا ہوتا ہے. پتہ نہیں یہ کون سے آئی لینڈ سے اتر کے آیا یہاں پہ کہ جس کو یوٹیوب پہ دیکھا جا رہا ہے. او بھائی مولوی کوئی بھی ہو، شکل سے پیار نہ کر، پیار کرنا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کی نسبت سے پیار کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہر وہ آدمی جو حضور کا ذکر کرتا ہے اسے دل میں جگہ دے. کوئی بھی نسبت حضور سے ہو جائے. نوجوانوں تم پڑھ نہ سکے تو ابھی وقت تو ضرور ہے، پڑھ لیں. اگر پھر بھی نہ پڑھ سکو اتنی گزارش ہے چہرے پہ داڑھی رکھا لو. خدا کی قسم اتنی نسبت کافی ہے قیامت میں بخشش کے. چہرے پہ داڑھی لگا لو، سروں پہ ٹوپیاں لگا لو. شکوے یہ ہیں بیٹیاں ننگے. آج اللہ معاف کرے میں بچتا ہوں زیادہ واہیات جملوں سے بھی، اور میں چاہتا ہوں کہ احتیاط کے پردے میں بات کروں. آج عالم یہ ہے کہ یا تو بیوی کو اجازت دے، یہ رسم چلی آ رہی ہے. پہلی بات تو برات کا اسلام میں تصور نہیں ہے. اگر آپ چاہ بھی رہے ٹھیک ہے تو مرد چلے جائیں. اب تو آدھی گاڑیاں مردوں کی آدھی گاڑیاں عورتوں کی اور بھر بھر کے جا رہی ہیں. حیا کر، کم سے کم تیرے گھر سے قدم نکالنے پہ اللہ کی لعنت برسا کرتی ہے.
ہاں شرم کرو، بنا ضرورت شرعی گھر سے آپ نہیں نکلے۔ قرآن میں فرمایا نہیں گیا بیٹیوں کو چھت پہ نہ چڑھاؤ، انہیں سورہ نور سکھاؤ، انہیں چرخہ کاتنا سکھاؤ، اندر رہنے کے کام بتائے گئے اور تو نے باہر رہنے کے کام شروع کر دیے۔ بیٹیوں کو حیا کی تعلیم دو، پردے کی تعلیم دو، اور مصطفیٰ جان رحمت کے احکام پہ عمل کرنے کی بچوں کو تعلیم دیا کر۔ لیکن میں اس قوم سے کیا کہوں جو خود ٹوپی نہیں اوڑھتی، تو اس قوم کی بچیاں دوپٹے کیسے اوڑھ سکتی ہیں؟ ٹوپی تمہارا زیور تھا، دوپٹے بیٹی کا زیور تھے، تم نے ٹوپی اتار دی، بچیوں نے دوپٹے اتار دیے۔ آج بھی کہتا ہوں تم ٹوپیاں اوڑھ لو، بچیاں دوپٹے اوڑھ لو۔